اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات اقدس پر۔ عزیز طلباء و طالبات، آج انشاءاللہ ہم اپنے نصاب میں شامل چراغ حسن حسرت کا ایک مضمون علامہ اقبال پڑھیں گے۔ یہ مضمون عزیز طلباء و طالبات ایک شخصی خاکہ ہے۔ شخصی خاکہ یا اس مضمون کو کہا جاتا ہے جس میں کسی بھی شخصیت کے بارے میں یا اس کی زندگی کے حالات و واقعات کے بارے میں کسی پہلو یا مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اس مضمون کے اندر جو چراغ حسن حسرت نے علامہ اقبال کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بالخصوص ان سے اپنی ہونے والی ملاقات اور اس کے بعد پیش آنے والے واقعات و حالات کا تذکرہ کیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، قبل اس کے کہ ہم علامہ اقبال کے حوالے سے چراغ حسن حسرت کے لکھے ہوئے اس مضمون پر گفتگو کریں، سب سے پہلے آئیے اس مصنف کا ایک مختصر سا تعارفی جائزہ لیتے ہیں۔ چراغ حسن حسرت، جن کا اصل نام چراغ حسن تھا اور حسرت کے نام سے یہ تخلص کیا کرتے تھے، ان کی ولادت 1902 میں کشمیر کے علاقے بارہمولہ میں ہوئی اور ان کی وفات 1955 میں لاہور کے مقام پر ہوئی۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے جموں کشمیر میں حاصل کی اور اس کے بعد مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے عزیز طلباء و طالبات یہ لاہور آ گئے، اور لاہور آنے کے بعد مختلف احباب سے ان کا میل جول بڑھا۔ لاہور میں اپنی تعلیم مکمل کی اور مختلف اخبارات سے وابستہ ہو گئے اور مختلف اخبارات میں یہ لکھتے رہے، اور آخر کار یہ ایک معروف روزنامے امروز کے ساتھ منسلک ہو گئے اور زندگی کے آخری لمحے تک اسی سے وابستہ رہے۔ یہ امروز کے اندر ایک کالم بعنوان سندباد جہازی کے عنوان سے لکھا کرتے تھے۔ ان کی تصانیف میں فقائیات، حرف و حکایت، کیلے کا چھلکا، جدید جغرافیہ پنجاب اور مردم دیدہ شامل ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہاں پر یہ بات بھی آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو مضمون علامہ اقبال آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ ان کی کتاب مردم دیدہ سے ہی لیا گیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، علامہ اقبال سے مصنف کی پہلی ملاقات 1930 میں ان کے گھر لاہور میں ہوئی۔ مصنف سالک صاحب کے ساتھ علامہ اقبال سے ملنے کے لیے ان کے مکان پر گئے، اور جب علامہ اقبال سے ملاقات کے لیے مصنف گئے تو انہوں نے دیکھا کہ علامہ اقبال کے ارد گرد بہت سے لوگ موجود ہیں۔ علامہ اقبال
سے ملاقات کرتے وقت انہوں نے دیکھا کہ اقبال اس وقت کرتا اور تہمت باندھے ہوئے ہیں، کرتا پہنے ہوئے ہیں اور تہمت باندھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے دیکھا کہ علامہ اقبال جو اس وقت گاندھی اور کانگریس کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ عزیز طلباء و طالبات، مصنف کہتے ہیں کہ وہ اکثر علامہ اقبال کے علاوہ سالک صاحب، حکیم فقیر محمد اور چشتی صاحب کے ہاں بھی جایا کرتے تھے۔ علامہ اقبال سے جب وہ ملنے کے لیے جاتے تو مصنف کے علامہ اقبال سے مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی۔ ان موضوعات میں جو ہے خاص کر مذہب، سائنس اور شعر و شاعری جو ہے قابل ذکر تھے۔ مصنف اس بات کا بھی ذکر کرتے ہیں اپنے اس مضمون کے اندر کہ علامہ اقبال کو ملنے کے جانے والے یا ملنے کی خواہش رکھنے والے افراد کو کسی کارڈ کے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ مراد کیا کہ انہیں اپنا نام لکھ کر بھیجنے اور اجازت طلب کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی تھی۔ اکثر لوگ بغیر اپنا کارڈ بھیجے، بغیر کسی روک ٹوک کے علامہ اقبال سے مل لیتے تھے۔ اس مضمون کے اندر مصنف نے بطور خاص اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ علامہ اقبال کے مزاج کے اندر ظرافت موجود تھی۔ وہ اکثر اور اپنے دوستوں کے اوپر پھپتیاں کستے تھے، یعنی ہنسی مذاق اڑایا کرتے تھے۔ مصنف نے اس سبق کے اندر بالخصوص شہاب الدین کا تذکرہ کیا ہے، جو کہ اکثر علامہ اقبال کی پھپتیوں کا نشانہ بنتے تھے۔ مصنف اس سبق کے اندر لکھتا ہے کہ شہاب الدین سیاہ رنگت کے مالک تھے، ان کی رنگت سیاہ تھی۔ ایک مرتبہ وہ سفید رنگ کا لباس پہن کر علامہ اقبال سے ملنے کے لیے آئے تو علامہ اقبال نے ان پہ پھپتی کستے ہوئے کہا، آج تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھینسا کپاس کی فصل میں گھس گیا ہے۔ مصنف اس بات کا بھی تذکرہ کرتا ہے کہ علامہ اقبال کی جو شخصیت ہے وہ ایک انمول شخصیت ہے۔ شاعری کی طرف ان کا مزاج اگر مائل ہوتا تو وہ ایک ہی وقت میں 200 اشعار لکھ ڈالتے تھے۔ کاغذ اور قلم ان کے پاس موجود رہتا، یعنی ان کے سراہنے رکھا رہتا۔ جب کبھی بھی شعر لکھنے کی طبیعت مائل ہوتی تو وہ کاغذ قلم سنبھالتے اور مسلسل لکھتے چلے جاتے۔ مصنف اس بات کا بھی تذکرہ کرتا ہے کہ علامہ اقبال کا یہ معمول تھا کہ صبح سویرے اٹھتے، نماز ادا کرنے کے بعد تلاوت کلام مجید کرتے اور ورزش کرنا ان کا معمول تھا۔ مصنف علامہ اقبال کی شخصیت پر روشنی ڈالتے ہوئے عزیز طلباء و طالبات اس بات کا بھی تذکرہ کرتا ہے کہ جب کبھی علامہ اقبال کے سامنے
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامی لیا جاتا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ علامہ اقبال جب کبھی بھی تلاوت کلام الہی کرتے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرتے پڑھتے، تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے وہ رونے لگتے۔ مصنف لکھتا ہے کہ کچھ عرصہ اپنی وفات سے پہلے وہ اپنی میکلو روڈ پر نئی تعمیر شدہ کوٹھی میں منتقل ہو گئے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس مکان پر منتقل ہونے کے بعد کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ ان کی شریک حیات یعنی ان کی زوجہ کا انتقال ہو گیا۔ علامہ اقبال چند دن بیمار رہنے کے بعد بالآخر 21 اپریل 1938 کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے، یعنی ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کا مزار بادشاہی مسجد کے باہر موجود ہے۔ وہ بادشاہی مسجد کے باہر سیڑھیوں کے قریب دفن ہو گئے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ اس مضمون کا ایک مختصر سا جائزہ و خاکہ تھا جو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا۔ یقیناً آپ اس خاکے کے ذریعے سے اس سبق کو سمجھنے میں آپ کو مدد ملی ہوگی۔ اب انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں اس سبق کا بالغور مطالعہ کریں گے، اس کو پڑھیں گے، اور انشاءاللہ آپ سے مزید پھر اس حوالے سے بات ہوگی۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنے جو کتاب ہے آپ کے سلیبس میں شامل، اس کے اندر جو شامل یہ مضمون جو صفحہ نمبر 134 سے شروع ہوتا ہے، اس کو ذرا پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے، تاکہ ہمیں پھر پڑھنے میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہ ہو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔